اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین محترم، ہمارا دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے آج کے مرحلے پر ہم نے اس سے قبل آپ کے سامنے ان 26 آیتوں کے سلسلے میں وضاحت کی تھی کہ جن پر اعتراضات کیے گئے اور جن کو اس بات سے جوڑا گیا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، اس کو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ آج ہم انہی میں سے دو موضوعات کا انتخاب کر رہے ہیں خلاصے کے طور پر، اور مختصر طور پر ہم ان کی تشریح کریں گے۔ ایک مرحلہ ہے، ایک مسئلہ ہے مال غنیمت کا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں جو مال ملتا ہے، مال غنیمت، اس کو بعض متشدد تنظیموں نے جو ترجمہ کیا اس میں لوٹ کے مال کا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوٹ میں مال ملتا ہے، لوٹ کا مال ہوتا ہے اسے، جبکہ مال غنیمت لوٹ کا مال نہیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ اور حلال سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن مجید کی مال غنیمت کے بارے میں بتایا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جب دو ملکوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی میں جو فاتح ہوتے ہیں، مفتوحین سے جو مال ان کو ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال کو لوٹ کا مال کہنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ دنیا کا طریقہ ہے، آج بھی ملکوں میں رائج ہے کہ جو فاتح ملک ہوتا ہے وہ مفتوح ملک کی تمام تر جائیداد کو لے لیتا ہے۔ البتہ اسلام میں لوٹ کے مال کو مطلقاً حلال نہیں کیا ہے، بلکہ حاکم کو اور مجاہد کو اختیار دیا ہے کہ جن چیزوں کو وہ لینا چاہے لے سکتا ہے اور جن چیزوں کو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں پر پیغمبر اسلام نے مقابل کے باغات کو چھوڑ دیا، کھیتیوں کو چھوڑ دیا، ان کے مکانات کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہ اسلام کے جنگ کا طریقہ تھا کہ جب تم کسی پر فتح حاصل کر لینا تو ان کے جو ہاتھ لوگ آ جائیں، جو قیدی آ جائیں، ان کو قتل نہ کرنا، جو لوگ بھاگ جا رہے ہیں ان کو قتل نہ کرنا، جو مکانات مل رہے ہیں انہیں منہدم نہ کرنا، جو باغات مل رہے ہیں، جو کھیتیاں مل رہی ہیں انہیں نہ اجاڑنا، ان کے کنووں میں زہر نہ ملانا، ان کی کھیتوں اور کھلیانوں میں آگ نہ لگانا۔ یہ اسلام کا وہ نقطہ نظر ہے جو جہاد سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ لہذا مال غنیمت کو لوٹ کا مال کہنا صحیح نہیں، بلکہ جو فتح کیا مال ہے وہ مال بھی مکمل طور سے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کے اور رعایا کے استعمال میں وہ مال لایا جاتا ہے، رعایا کی حفاظت کے لیے وہ مال ہوتا ہے۔ تو اب رعایا میں بھی رعایا مطلقاً رعایا، یعنی خواہ وہ مسلمان رعایا ہو یا غیر مسلم رعایا ہو، دونوں رعایا کے سامنے وہ مال تقسیم ہوتا ہے، دونوں رعایا کی حفاظت کے لیے وہ مال استعمال میں آتا ہے۔ اس طرح سے مال غنیمت کا مطلب وہ مال جو حاصل ہو، غنیمہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ مال جو بغیر کسی محنت و مشقت کے استعمال ہو، اس لیے کہ زراعت میں بھی محنت ہے اور تجارت میں بھی محنت ہے، لیکن جنگ کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس میں وہ محنت نہیں ہوتی جو تجارت اور زراعت میں ہوتی، اس لیے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ غنیمہ کا مطلب ہے جو آپ کو مال زیادہ ملا ہے۔ لہذا اس مال کو لینے کے لیے بھی شرائط بیان کی گئی، یہ نہیں کہ مکمل طور سے اس مال کو ہڑپ لیا جائے، بلکہ اس مال کی تقسیم ہوتی ہے جس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ حکومت کے رعایا کی حفاظت کو نکالا تھا اور 4 حصے جو ہے وہ لوگوں کو بانٹے جاتے ہیں۔ اس میں بھی مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے اور مجاہدین کا حصہ بھی الگ الگ اعتبارات میں ہوتا ہے اور وہ 4 حصے تقسیم ہوتے ہیں، جس میں چونکہ مجاہدین کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے جہاد کرنے کی، لہذا جو مال ملتا ہے وہ ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح مال غنیمت کو لوٹ کا مال کہنا صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ غور فرمائیں تو دیگر ممالک میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی اس مال کو، مال غنیمت کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور بائبل میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہندو مذہب کے جو 4 مشہور وید ہیں، رگ وید، یجر وید اور سام وید اور اتھر وید، ان چاروں ویدوں میں
اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مال غنیمت کو جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا رگ وید میں فرماتے ہیں کہ لڑائی میں جو مال غنیمت حاصل ہو اور دیوتاؤں کو ان کا حصہ نذر کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مال غنیمت کے طور پر لڑائی میں ملتا ہے اس میں سے دیوتاؤں کا حصہ نکالا جائے۔ یہ اگنی ہم تیری مدد سے گھوڑوں کے ذریعے، گھوڑے اور آدمیوں کے ذریعے، آدمی اور بہادروں کے ذریعے سے بہادر فتح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنا بھی مال ہوگا وہ تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد پھر یجروید میں ہے کہ اے اگنی وہ مال غنیمت حاصل کرنے کہ وہ اپنی فاتحانہ پیش قدمی میں دشمنوں کو زیر کرے۔ اس کا مطلب اس میں بھی یہی ہے کہ مال غنیمت جنگ میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سام وید میں بھی یہی ہے، مال غنیمت یعنی اے چابک 10 بہادر بے دھڑک ہو کر 1000-2000 مال غنیمت لوٹ لے۔ اے سرگرم کار مخون پرشوق دعاؤں کے ساتھ ہم زرد رنگ کے مال اور گایوں کے ایک بڑے گلے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اتھر وید میں بھی یہی ہے کہ دشمن خالی ہاتھ ہو جائے، ہم ان کے اعضاء کو مفلوج کر دیں، اور اس طرح اے ذوالجلال سے پیسالار نڈر ہم ان کی ساری دولت آپس میں سینکڑوں کی طرح سے بانٹ لیں گے۔ یہ ساری ویدوں میں مال غنیمت کے بارے میں ملا ہے، اس لیے اس میں بھی مال غنیمت کو لوٹ کا مال نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ منو سرمتی میں بھی یہی لکھا ہے کہ رتھ، گھوڑے، ہاتھی، چھتر، مال دولت، جانور، عورت، گڑ، نمک اور مادی چیزوں میں تانبا، پیتل وغیرہ، ان تمام چیزوں میں جس کو جو جیت کر لاتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مال غنیمت کا اطلاق جو ہے وہ دیگر مذاہب میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جزیہ کا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب غیر مسلمان کو فتح کر لیتے ہیں، ملکوں کو فتح کر لیتے ہیں، تو جو غیر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور اس جزیے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ظلم ہے۔ حالانکہ آپ محسوس کریں کہ جزیہ کیا ہے۔ جزیہ زکوٰۃ کے مقابل میں ہے۔ مسلمانوں سے حکومت کی فلاح و بہبودی کے لیے، حکومت کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ لی جاتی ہیں، اسی کے مقابل میں زکوٰۃ کے مقابل میں غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ چونکہ غیر مسلموں پر جزیہ تو فرض کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ ایک مذہبی نقطہ نظر ہے، اور غیر مسلم پر مذہب اسلام کو لادنا یا ان پر احکام جاری کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ انسانیت کے مغایر مخالف ہے۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے مقابل میں ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا گیا۔ جزیہ بھی تاوان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تاوان ہو تو جنگ کا تاوان جو ہے وہ سب سے لیا جاتا ہے، جبکہ جزیہ میں بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ الگ کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، اپاہجوں کو، بے روزگاروں کو اور مذہبی طبقے والے جیسے پادری ہے، پنڈت ہیں وغیرہ ہیں، ان سبوں کے اوپر جو ہے وہ جزیے کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔ جزیہ سے ان لوگوں کو سب کو مستثنا کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جزیہ سے مستثنا کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں تاوان سب پر واجب ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جزیہ جو ہے وہ سب سے نہیں لیا گیا۔ اب آئیے جزیہ کی مقدار کیا ہے، تاکہ یہ بھی تو پتہ چلے کہ جو جزیہ لیا جا رہا ہے اس جزیے کی کیفیت کیا ہے۔ وہ کہا کہ جن کی مختصر آمدنی ہے یعنی کم آمدنی ہے ان سے 12 درہم سالانہ لیا جائے، جن کی اوسط آمدنی ہے ان سے 24 درہم سالانہ لیا جائے، اور جن کی زیادہ آمدنی ہے ان سے 48 درہم جزیہ لیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ 12 درہم جانتے ہیں؟ 12 درہم کا مطلب ہوتا ہے 3 تولہ چاندی۔ 3 تولہ چاندی سال بھر کی حفاظت کے لیے، غیر مسلموں کی سال بھر کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، ان کے آئین و قوانین کی حفاظت کے لیے، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے یہ مختصر سے جزیے کو لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جزیہ بہت زیادہ ہے؟ آج اگر ہم اس کی رقم جوڑیں تو 265 یا 260 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو کیا کوئی حکومت ہے جو 260 روپے غیر مسلموں سے لے کر اور ان کو سال بھر کی حفاظت دے دے؟ یہ مختصر سا جزیہ رکھا گیا۔ لہذا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کہ یہ جزیہ قبول کرتا ہے، جزیہ لیتا ہے، تو جزیہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں لیا تھا۔ مال غنیمت جو کہا گیا ہے کہ لوٹ کا مال ہے، تو یہ لوٹ کا مال نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اور اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے اسلام بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ لہذا اسلام وہ مذہب ہے، جیسے کہ آچاریہ لکشمی چند نے کہا تھا، آچاریہ لکشمی چند سوامی نے کہا تھا بہت خوبصورت بات، کہ اسلام انسانیت سکھانے کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ اگر واقعاً اہل عقل اس پر غور کریں تو یہ ایسا ہی ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ.